اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی لقاء یوم الدین. اما بعد، قال الحکیم فی کتابہ الکریم: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ناظرین کرام، عنوان سخن ہے مہدویت در قرآن. تو آیات جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف سے متعلق ہیں، جن کی تعویل امام کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، انہی آیات میں سے ایک آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے. اور یہ آیت سورہ توبہ کے علاوہ سورہ صف آیت 9 اور سورہ فتح آیت نمبر 28 میں بھی بیان ہوئی، تکرار ہوئی یہ آیت. تو اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عنایت کرے، اگرچہ یہ بات مشرکین کے لیے ناگوار گزرے. تو یہ آیت مجیدہ بیان کر رہی ہے کہ ارادہ الہی یہ ہے کہ پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ عنایت کرے. یہ ارادہ الہی ہے، یہ وعدہ الہی ہے کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا. اور اس چیز کو علماء نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے. جیسے سید کاظم قزوینی کتاب المہدی من ولادتہ الی ظہورہ، اس کتاب میں بیان فرماتے ہیں: تبین هذه الآیہ ان الارادۃ الالہیۃ التي لا تتخلف تعلقت باظہار دین الاسلام علی الدین کلہ. یعنی یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ پروردگار الہی کا ارادہ، خداوند متعال کا ارادہ، وہ ارادہ جس میں تخلف ممکن نہیں ہے، جس میں خلاف ممکن نہیں ہے، اس بات سے متعلق ہے کہ پروردگار دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ عنایت کرے گا. ای یعلو ویغلب الاسلام علی جمیع الادیان حتی لا یبقى علی وجہ الارض دین الا مغلوبا ومقہورا. یعنی اسلام علو پیدا کرے گا، تمام ادیان پر غالب آئے گا، یہاں پر کہ روئے زمین پر کوئی دین باقی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ مغلوب اور مقہور ہو، یعنی تمام ادیان پر اسلام غالب آئے گا. اور روایات اہل بیت میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوا ہے. چنانچہ امیر المؤمنین سے روایت ہے کہ اسی آیت کی تلاوت کے بعد بیان فرمایا: اظہر ذالک بعد، آیا یہ ابھی تک ظاہر ہوا ہے، یعنی آیا اسلام کو یہ غلبہ حاصل ہوا ہے؟ تو جواب دیا: نعم، ہاں یا امیر المؤمنین، اسلام کو غلبہ حاصل ہوا ہے. تو فرمایا: کلا حتی لا تبقى قریۃ الا ونودی فیہا بشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. فرمایا نہیں، دین کو ابھی غلبہ حاصل نہیں ہوا ہے. دین کو غلبہ اس وقت حاصل ہوگا جب کوئی گاؤں ایسا نہیں بچے گا مگر یہ کہ ہر گاؤں ہر شہر میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوگی. لہٰذا
ارادہ الہی یہ ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ عنایت کرے، لیکن ابھی تک یہ ارادہ تحقق نہیں پایا، دین اسلام کو مکمل غلبہ حاصل نہیں ہوا تمام ادیان پر۔ اور ابن عباس سے بھی روایت ہے لا یکون ذالک حتی لا یبقى علی وجہ العرض نصرانی ولا یہودی ولا صاحب ملت الا دخل الا صار الى الاسلام۔ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلبہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کائنات میں روئے زمین میں کوئی نصرانی کوئی یہودی باقی نہ بچے مگر یہ کہ سب اسلام میں داخل ہو۔ تو یہ ارادہ الہی کب تحقق پائے گا؟ یہ ارادہ الہی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت کے ذریعے سے انشاءاللہ الرحمن تحقق پائے گا۔ یہ امام زمان کی حکومت ہے کہ جس کے ذریعے سے دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہوگا۔ ابو بصیر امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام نے بیان فرمایا واللہ ما نزل تأویلها ولا ينزل حتى يخرج المہدی وحتى يخرج القائم۔ یعنی خدا کی قسم اس آیت کی تأویل ابھی نازل نہیں ہوئی ہے اور نہ نازل ہوگی یہاں تک کہ قائم آل محمد قیام کریں۔ وَإِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ اور جب مہدی قیام کرے گا، مہدی حکومت تشکیل دے گا تو اس کائنات میں روئے زمین میں کوئی کافر نہیں بچے گا۔ اور اہل سنت کے مفسر قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی اس آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ وَذَلِكَ عِنْدَ خُرُوجِ الْمَهْدِي، یہ دین کا غلبہ ہونا، دین کو غلبہ حاصل ہونا تمام ادیان پر یہ مہدی کے قیام کے ذریعے سے ہوگا۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ پاک پروردگار امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف کو ظہور کی اجازت عطا فرمائے تاکہ امام علیہ السلام کی جہانی حکومت کے ذریعے سے دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،